فرزند رسول. حتیٰ مولا علی نے بھی جب جناب عباس کی خواہش کی تو کس لیے کی تھی کہ حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں. جناب زینب نے ہمیشہ اپنے بچوں کو تیار کیا لیکن شب عاشور اور روز عاشور تیار کرتی رہیں. اجرکم اللہ. اب جناب زینب کے لیے سخت مرحلہ ہے کہ دل یہ کہتا ہے کہ جناب قاسم کو بھی بلایا ہوگا اپنے داماد کو اور کہا ہوگا کہ تم میرے داماد ہو, میرے شوہر کے بھتیجے ہو, دیکھو حسین ابن علی سے پہلے اپنے آپ کو قربان کر دینا. اجرکم اللہ. ممکن ہے اپنی بیٹی کو بھی بلایا ہو, جناب ام کلثوم کو کہا ہو کہ اپنے شوہر کو بار بار حسین پہ سے قربان کرنے کے لیے تیار کرتی رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کا کہیں ذکر کر دینا. دل یہ کہتا ہے کہ جناب ام کلثوم نے بھی ماں کی روش پہ چلتے ہوئے اپنے شوہر کو تیار کیا ہوگا. اور ایسا کیوں نہ ہو, جب جناب حبیب کی زوجہ اپنے شوہر کو قربانی کے لیے تیار کر سکتی ہیں تو جناب زینب کی بیٹی نے اپنے شوہر کو کیوں نہ تیار کیا ہوگا. اجرکم اللہ. اب جناب زینب جب بھی کوئی جاتا تھا تو امام حسین کے ساتھ ہوتی تھی, اور جب بھی کوئی لاشا آتا تھا اہل حرم کا تو جناب زینب ان لاشوں کو اٹھوانے میں ساتھ ہوتی تھی. اجرکم اللہ. لیکن ایک وقت آیا کہ جب بچوں کو رخصت کیا تو سجدے کے عالم میں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نگاہ حسین کے چہرے پہ اٹھے اور حسین کی نگاہیں جھک جائیں کہ اب میری بہن کے بچے جا رہے ہیں. اور جب ایک وقت آیا کہ اون نے مقابلہ کیا, اور اون کون ہے؟ علی کا نواسا, حیدر کرار کا نواسا, فاتح خیبر اور بدر و حنین کا نواسا. اور پوتا کس کا ہے؟ جعفر طیار کا پوتا ہے کہ جس کے بازو قلم ہو گئے اور جنت میں پرواز کے لیے پر ملے. یہ پوتا ہے جعفر طیار کا, یہ نواسا ہے حیدر کرار کا. کبھی اون نے مقابلہ کیا, ہر جانب سے گھیرا گیا, ایک ایک کر کے آئے. جب مقابلہ نہ ہو سکا تو کبھی تیر چلی, کبھی تلوار چلے, کبھی نیزے چلے. رن میں ندا گونجی السلام علیکہ یا ابتا. دل یہ کہتا ہے کہ بیٹوں نے ممکن ہے کہ ماں کو بھی مخاطب کیا ہو کہ اماں کیا ہم نے وعدہ وفا کر دیا, کیا آپ ہم سے راضی ہو گئی, ہم فرزند رسول پہ سے قربان ہو گئے. دل یہ کہتا ہے کہ شاید یہ کہا ہو کہ ماموں پہ سے قربان ہو گئے, لیکن دل یہ کہتا ہے کہ شاید یہ کہا ہو کہ جس طرح سے سب فرزند نبی کہتے تھے انہوں نے بھی کہا ہو کہ آیا رسول اللہ کے بیٹے پہ سے ہم قربان ہو گئے, آپ راضی ہو گئے. تو جناب زینب نے سجدے سے ہی جواب دیا ہوگا, شکر کے ذریعے سے. ایک وقت آیا کہ محمد گئے, ایک وقت آیا کہ اور گئے, شدید مقاتلہ ہوا. یہ دونوں جوان حیدر کرار کے نواسے ہیں اور جعفر طیار کے پوتے ہیں. الامان الامان کی ندائیں گونجنے لگی. اسی دوران کبھی اور کی ندا گونجی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. کبھی محمد کی ندا گونجی, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ایک وقت آیا کہ جب میتیں لا رہے ہیں تو جناب زینب سجدے کے عالم میں ہے. دل یہ کہتا ہے کہ علی اکبر کے جنازے پہ پہنچنے والی, قاسم کے لاشے کو اٹھانے والی, اور محمد کے لاشے پہ نہ آئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیا کی نگاہیں جھک جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی نگاہیں جھک جائیں. ارے زینب کون ہے؟ یہ زینب ثانی زہرا ہے. ایک وقت آیا کہ 11 محرم کو حسین کا جنازہ کربلا کے میدان میں ہے. سر تن سے جدا ہو چکا ہے, لاشا پامال ہو چکا ہے, پسلیاں پیٹ سے مل چکی ہیں. جناب زینب جب قافلہ گزرا مقتل سے تو بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا. جناب زینب نے حسین کے جنازے کو آغوش میں لے لیا, لیکن مقتل میں جا کے اور محمد کے جنازوں کے پاس نہیں گئی. دل یہ کہتا ہے کہ اور محمد کے جنازے کے پاس فاطمہ بیٹھی گریا کرتی ہوں گی اور کبھی کہتی ہوں گی ہائے اون, ہائے محبت محمد, اور دوسری جانب کہتی ہوں گی زینب تو نے ماں بن کے حسین کے جنازے کو سنبھالا, تو نے ماں بن کے حسین کو آغوش میں لیا. میں تیری جگہ تیرے اور محمد کو آغوش میں لیتی ہوں. دل یہ کہتا ہے کہ شاید اس پورے سفر میں کبھی بھی اور محمد کے سر کو بھی جناب زینب نے آغوش میں نہ لیا ہو, شاید کبھی دیکھا بھی نہ ہو کہ جب بھائی کا سر موجود ہے, جب عباس کا سر موجود ہے, ممکن ہے کہ چہرے سے کبھی نگاہ بھی نہ ہٹی ہو. ایک وقت آیا کہ جب رہائی ملی اور جب سر ملے تو یہ 2 سر ایسے ہیں کہ جس کی کوئی ماں نہیں ہے. کہنے والوں نے پوچھا ان بچوں کی ماں نہیں ہے, تو جواب دینے والوں نے دیا ارے حسین کی
ماں کی جگہ زینب نے حسین کا سر آغوش میں لیا ہے، لیکن اگر عالم غیب میں دیکھا جائے تو آن محمد کا سر زینب کی آغوش میں نہیں بلکہ فاطمہ کی آغوش میں ہے۔ ماتم حسین۔ فضا نے کہا نان محمد مارے دریا کے کنارے ارے ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے دریا کے کنارے فضا نے کہا مانو محمد گئے مارے دریا کے کنارے مقتل کے اندھیرے میں ہے اس گھر کے اجالے دو پھول سے لاشیں دو پھول سے لاشیں اور یہ چاند کے ٹکڑے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے تارے دریا کے کنارے اور خیمے میں ابھی یار کی جلدی نہیں لوگوں اکبر سے کہہ دو ارے بچوں کو میرے بھائی کا صدقہ تو اتارے دریا کے کنارے یا حسین 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 معشم کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آنو محمد اے 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 آنو محمد عاشق کے اے آنو محمد اے آنو محمد شبیر کا تم صدقہ ہو بخیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آنو محمد اے آنو محمد اے آنو محمد اے آنو محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے ہاں یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سیرو کے پیاسو تم پیاس نہ بجھانا اے آنو محمد اے آنو محمد اے آنو محمد اے آنو محمد
شکر خدا کا اے شہزادوں ہے صبر تمہارا بیسا فرزند ہو تم زینب کے شکوا نہیں کہنا جب زخم کوئی کھانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں ہائے بدر و حد کے بدلے کے لیے آئے ہیں لازم ہر جز سے پہلے میدان میں تم پہ مدح علی سنانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی اس وقت سہانے آئے گی مادر میری دل کی یہ میری خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا ہیوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا جو واسطہ دے بھائی کا میدان میں اس پہ تم تیز نہ چلانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے خیمے زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا دیکھو تو سہانے آئے ہیں میرے بھیا جاگو میرے شہزادو کیا بھول گئے ہو قدموں پہ سر جھکانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد شاباش میرے بچوں ہوں میں تم سے راضی یہ کہہ کے تکلم خاموش ہوئی شہزادی نیزوں پہ سفر کر کے ہمرا ہمارے تم کو ہے شام جانا اے آل محمد اے آل محمد شبیر کا تم صدقہ ہو بخیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد حسین
بعد